اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم۔ 11ویں پارے کی ابتدا اس بات سے ہوتی ہے کہ منافقین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معذرتیں کرنی شروع کی اور یہ بتانے کے لیے شروع کی کہ وہ حضور کے ساتھ جنگ میں شریک کیوں نہیں ہو سکے۔ تو چونکہ رب نے اس کی خبر دے دی تھی اس لیے فرمایا گیا کہ قل لا تعتذروا، آپ فرمائیں کہ معذرت کی ضرورت نہیں ہے، رب یہ سب کچھ بتا چکا ہے۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ تم کو بھی یعنی کسی مقام پر جا کے یہ بات معلوم ہو جائے گی، ہمیں تو اللہ تعالیٰ خبر دے چکا۔ پھر فرمایا کہ یہ قسمیں کھائیں گے، یعنی معذرتیں تو کریں گے ہی لیکن معذرتوں کو ثابت کرنے کے لیے اور خود کو سچا منوانے کے لیے یہ قسمیں کھائیں گے، تو ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر یہ قسمیں کھائیں اور آپ ان سے کسی وجہ سے راضی بھی ہو جائیں تو اللہ ان فاسقین سے راضی نہیں ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر ہے اس بات کی کہ ان کا فسق کس درجے کا ہے کہ رب ان سے راضی نہیں ہوگا۔ آپ کی رضامندی اس لیے ہوگی کہ آپ تو اخلاق کا اعلیٰ ترین نمونہ ہیں، تو آپ کی رضامندی اس لیے بھی ہو سکتی ہے کہ اسلام کو نقصان نہ پہنچے، لیکن رب بہت شدت سے ان کے فسق کا اعلان فرما رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ دیہاتیوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کا کفر بہت سخت ہے اور جن کے لیے اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا یعنی جو ہے گناہ گزرتا ہے جن کو۔ پھر ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ جو دیہاتی ہیں دوسری قسم کے، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ انہیں اپنے رحمت میں داخل فرما دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد انصار اور مہاجرین میں سے وہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر حال میں ساتھ دیا، ان کے مدح بیان فرمائی گئی، اور یہ وہ لوگ ہیں انصار و مہاجرین کے تو سابقون الاولون ہیں، یعنی پہلے جو لوگ اسلام لائے اور جنہوں نے ہر مرحلے پر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ساتھ دیا اور ہر مرحلے پر جانثاری کو ثبوت دیا۔ فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ کے قریب منافقین میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت سخت قسم کے مریض ہیں، نفاق کے مریض، اور ہم انہیں جانتے ہیں، تو ہم انہیں دگنا عذاب دیں گے اور پھر انہیں عذاب علیم کی طرف یا عذاب عظیم کی طرف لوٹائیں گے۔ اب رہے وہ جنہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تو ان سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا۔ عسى اللہ ان یتوب علیہ، اللہ ان سے درگزر فرمائے گا، ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر فرمایا کہ ان سے مال لے لیا کریں، بطور صدقہ لے لیا کریں اور ان کو پاک کر دیا کریں، یعنی یہ جو مال ہے، یہ مال کا دینا یہ ان کو پاک کر دے گا، اور ان کا مال لے کر حضور ان کا تزکیہ فرما دیا کریں۔ تو پھر یہ ہے انا صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کا ان پر رحمت بھیجنا، آپ کا ان کے لیے دعا فرمانا ان کے لیے رحمت کی بات ہے۔ اس کے بعد مسجد زرار کا واقعہ ہے۔ مسجد زرار یہ وہ مسجد تھی جو مسجد قباء کے مقابلے میں بنائی گئی تھی۔ مسجد قباء کی قرآن مجید میں تعریف آئی،
اور مسجد زرار کے متعلق فرمایا گیا ارصاد لمن حارب اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف لڑنے والوں کے لیے رصدگاہ تھی۔ تو اس مسجد کو گرا دینے کا حکم ہوا، اس مسجد کو جو ہے وہ پھر منہدم فرما دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کو بھیجا اور اسے جو ہے وہ منہدم کروا دیا گیا۔ بات یہ ہے کہ اس مسجد کے متعلق قرآن مجید میں ذکر آیا، اور پھر اس کے مقابلے میں جو مسجد تھی یعنی جو اس سے پہلے بنی ہوئی تھی وہ مسجد قباء تھی، اس میں نماز پڑھنے والوں کے اوصاف بیان فرمائے گئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ طہارت سے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو مسجد قباء میں جو رہنے والے تھے، مسجد قباء کے متعلق تعریف فرماتے ہوئے فرمایا کہ مسجد قباء اس کی بنیاد تقویٰ پر ہے، تو اس لیے اللہ کے نزدیک اس مسجد کا مقام جو ہے وہ بہت بلند ہے، اور مسجد زرار جو ہے اس کی بنیاد جو کہ فتنہ و فساد پھیلانے کے لیے تھی تو اسے گروا دیا گیا، منہدم کروا دیا گیا۔ اس کے بعد تیسرے رکوع میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مومنین کے جان و مال جنت کے عوض میں خرید لیے ہیں، اور یہ مومنین کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو کافروں سے جنگ کرتے ہیں اور انہیں بھی قتل کرتے ہیں، خود بھی شہید ہوتے ہیں، اور ان سے جو وعدہ کیا گیا وہ حق ہے، اور یہی وعدہ قرآن مجید، تورات اور انجیل مذکور ہے۔ تو جو اس وعدے کو پورا کرے گا اس کے لیے خوشخبری ہے اور بڑی کامیابی ہے۔ پھر مومنین کی تعریف بیان فرمائی گئی کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ توبہ کرتے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، تعریف کرنے والے ہیں، سجدے کرنے والے ہیں، اور نیکی کا حکم دینے والے ہیں، برائیوں سے روکنے والے ہیں، اللہ کے حدود کی رعایت رکھنے والے ہیں، تو ان کے لیے انتہائی یعنی خوشخبری ہے۔ پھر فرمایا کہ مومنین کے لیے یہ بات لائق نہیں اور یہ زیب نہیں کہ وہ کافروں کے لیے دعائے مغفرت کریں، تو مومنین کو کفار کے لیے دعائے مغفرت سے روکا گیا۔ اور اس کے بعد پھر اس میں جو ہے فرمایا گیا کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب اللہ کا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی ولی ہے نہ ہی کوئی مددگار۔ یعنی یہ بات کفار سے مخاطب ہو کے بھی کہی گئی، اور مومنین کا تو یہ عقیدہ ہے ہی کہ اللہ کے سوا نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی مددگار، یعنی کوئی کارساز نہیں۔ پھر کچھ حضرات ایسے تھے جو اس جنگ میں پیچھے رہ گئے، اور انہوں نے یعنی جھوٹ بولنے کے بجائے سچ بتا دیا کہ وہ کس وجہ سے گھروں میں رک گئے تھے، اور بہت معقول طریقے سے سارے کچھ سچ سچ بیان فرما دیا۔ تو اللہ نے یعنی ان کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا، کیونکہ ان سے تقریباً 50 روز تک مسلمانوں نے قطع تعلق رکھا اور ہر طرح کے آزمائش میں مبتلا ہو گئے۔ ان کی تفصیلات احادیث کی کتابوں میں اور اس آیت کی تفسیر میں قرآن مجید میں آپ کو مل جائے گی۔ تو اب جب ہر امتحان وہ پورے اتر گئے تو پھر ان کی جو توبہ تھی وہ قبول ہو گئی، اور قبول ہونے کے بعد یہ بات ان کے لیے بہت بڑی تھی کہ اس امتحان میں کامیابی کے بعد ان کا ذکر قرآن مجید میں کر دیا۔ فرمایا کہ اور وہ 3 جو پیچھے رہ گئے تھے تو حتی اذا ضاقت علیہم الارض، ان کی حالت یہ ہو گئی کہ زمین ان پہ تنگ ہو گئی، اور انہوں نے محسوس کیا کہ اللہ کا سوا کہیں پناہ نہیں ملے گی، تو اللہ نے ان پہ توجہ فرمائی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ پھر مومنین کو، ایمان والوں کو حکم دیا کہ سچوں کے ساتھ نسبت قائم کریں اور سچوں کے ساتھ رہا کریں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو بھی نیک عمل ہوتا ہے، انسان جو بھی خرچ کرتا ہے، چاہے تھوڑی رقم ہو چاہے بہت ہو، اگر اللہ کے راہ میں ہے وہ تو اس کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ محسنین کا یعنی نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ پھر فرمایا کہ یہ جو خرچ ہے یا جو بھی عمل وہ کرتے ہیں تو وہ لکھ لیا جاتا ہے تاکہ ان کو یعنی اس کی بہترین جزا دیا جائے، تاکہ ان کو اس کی بہترین جزا دی جائے اور وہ جو ہے وہ اس جزا سے خوش ہو جائیں۔ پھر فرمایا کہ جب یعنی یہ ہوا کہ مسلمانوں کے افراد قوت بڑھ گئی تو پھر فرمایا کہ سب کا جہاد پہ جانا ضروری نہیں ہے، یعنی اس صورت میں جہاد فرض کفایہ ہو گیا، کیونکہ
دیگر امور کے لیے بھی لوگوں کی ضرورت ہے، تو فرمایا کہ ایسا گروہ بھی ہونا چاہیے جو دین کی تعلیمات کو سیکھے، اسے عام کرے، اور ایک مخصوص گروہ اسے جہاد کی طرف جانا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ توبہ کا آخری رکوع شروع ہوتا ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ مومنین کا جو ایمان ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس زیادتی کی وجہ سے ان کے درجات میں فرق آتا ہے، اور یہ جو بلند درجات ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے انہیں بڑی خوشخبریاں ملتی ہیں۔ اور فرمایا کہ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں، یعنی کافر، کہ انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ انہیں ضرور آزمایا جائے گا۔ پھر یعنی یہ فرمایا کہ مومنین کا تو ایمان میں زیادتی کی وجہ سے درجہ ہی بلند ہوتا ہے، اور کافروں کا ان کی طبیعتوں میں خباثت کے بڑھ جانے کی وجہ سے یعنی گھٹیا پن اور بڑھ جاتا ہے۔ اور وہ کیا ہوتا ہے؟ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، وہ کافر مرتے ہیں۔ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، ان کے طبیعت کی گندگی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جب وہ مرتے ہیں تو کافر مرتے ہیں۔ پھر اس صورت کے آخر میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ بیان فرمائے گئے، اور فرمایا کہ تمہارے پاس تم میں سے ایک ایسا رسول آیا جو تمہارا تکلیف میں پڑنا یعنی ان کو بہت شاق گزرتا ہے، بلکہ اس عمل سے انہیں تکلیف ہوتی ہے، اور وہ تمہارے بہت بڑے خیر خواہ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل ہوں۔ یہاں علماء نے ایک بڑی بات لکھی ہے اور یہ کہا کہ اللہ رب العالمین نے یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے دو اسماء گرامی ذکر فرمائے، ایک ہے رؤوف، ایک ہے رحیم۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے اسماء گرامی میں سے یہ اسماء جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صفت کے طور پر آپ کو عطا فرمائے، حضور کے تعریف و توصیف کے طور پر۔ اور پھر فرمایا گیا کہ مومنین کو چاہیے کہ وہ عرش عظیم کے رب پر بھروسہ کریں۔ اس کے بعد سورہ یونس شروع ہوتی ہے۔ اس میں حسب دستور آغاز وہی حروف مقطعات سے ہوتا ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں یعنی بہترین نشانیاں اور جو حکمت سے بھری ہوئی ہے، یعنی اس کتاب میں حکمتیں ہی حکمتیں ہیں۔ اب فرمایا کہ کیا کافروں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ایک ایسے شخص کی طرف اس کتاب کا نزول ہو رہا ہے جو ان میں سے ہے؟ تو فرمایا کہ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر ان کو تعجب ہو، کیونکہ انسان سے مانوس ہوتا ہے، اور کوئی بھی اس بات سے منکر نہیں ہے کہ انبیاء کرام بشر نہیں ہوتے۔ انبیاء کرام کی بشریت پر اتفاق ہے، بات صرف اتنی ہے کہ بشریت میں ان کے منزل انتہائی اعلیٰ ہے، وہ کسی کے مساوی نہیں ہے اس میں، اور نہ ہی کوئی ان کے مساوی ہے۔ تو انبیاء کرام کی بشریت جو ہے یہ ایک سمجھنے کی چیز ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بشریت کا معاملہ تو اور بھی یعنی اعلیٰ ترین ہے۔ تو رجل منہم سے کسی کو یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ خطاب جو ہے مومنین سے نہیں ہے، کبھی مومنین سے یہ نہیں فرمایا گیا کہ وہ تمہاری طرح کے بشر ہیں، وہ تمہاری طرح کے بشر مبعوث میں، ایسی کوئی بات مومنین سے کبھی بھی نہیں کی گئی۔ اب یہ قرآن کیوں مطلب کہ نازل ہوا کہ انذر الناس، لوگوں کو ڈرایا جائے، یعنی اس کتاب کی مدد سے لوگوں کو ڈرائیں۔ تو فرمایا کہ کافر کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے، اور ان ھذا لساحر مبین، یہ تو ایک کھلا جادو ہے۔ پھر بطور مکرر یہ بات دہرائی کہ اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی تخلیق کس طرح فرمائی، اور یعنی امور کی تدبیر کس طرح سے ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کو شفاعت کا حق نہیں دیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ سورج کو روشنی بنائی، ضیاءً روشنی بنائی، والقمر نوراً، اور چاند کو بھی روشنی دینے والا بنایا، اور یہ تو سارا کچھ اس لیے ہے تاکہ شب و روز کا حساب و کتاب سمجھا جا سکے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو بیکار نہیں پیدا فرمایا۔ پھر اس کے بعد یعنی جہنمیوں اور جنتیوں کا تذکرہ فرمایا گیا کہ جو لوگ یعنی ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کے ایمان کی وجہ سے ان کے رب نے انہیں ہدایت عطا فرمائی، اور پھر یعنی اس میں جو ہے ان کو ایسے باغات عطا فرمائے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہاں صرف سلامتی ہوگی۔ اس کے بعد ایک بات بیان فرمائی جاتی ہے کہ کفار یہ چاہتے ہیں
کہ ساری خیر ان کو مل جائے اور ہر خیر میں عجلت کرتے ہیں. تو فرمایا کہ اگر یہی عجلت شر میں کی جائے، یعنی اتنی ہی جلدی جلدی ان کو شر دینا شروع کر دیں ہم، تو ان کا ہوگا کیا؟ یہ اپنی گمراہی میں بھٹکتے رہیں گے. پھر انسان کی طبیعت بیان فرمائی کہ انسان کی حالت یہ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹتے بیٹھتے اٹھتے وہ ہمیں یاد کرتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ جب اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے تو وہ ہم سے ایسا باغی ہو جاتا ہے جیسے اس نے ہمیں کبھی بلایا ہی نہیں تھا اور کبھی ہم سے مشکل آسانی کی دعا ہی نہیں کی تھی. تو یہ حال ان لوگوں کا ہے جو مسرفین ہیں، یعنی جو حد سے زیادہ گزر جاتے ہیں. پھر فرمایا کہ ہم نے کتنے ہی زمانے ہلاک کر دیے، اور یہ کیوں ہوا؟ یہ ان کے ظلم کی وجہ سے ہوا. تو وہ ایمان تو لائے نہیں. اب جب ایمان نہیں لائے تو ہم قوم مجرمین کو ایسی ہی جزا عطا فرماتے ہیں. پھر کافروں کا ایک یعنی سوال کا جواب دیا کہ ان کا حضور سے مطالبہ یہ ہے، کیونکہ یہ اللہ سے ملاقات کے منکر ہیں، قیامت کے منکر ہیں، تو یہ خوفزدہ ہو کے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید ہے اس میں کوئی تبدیلی آپ کر دیں. تو حضور نے فرمایا کہ میں تبدیلی تو نہیں کر سکتا اس میں تو خود وحی کی اتباع کرتا ہوں، اور یہ تبدیلی ہے، یہ تحریف، یہ تو بڑا سخت گناہ ہے. پھر فرمایا کہ کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، مجرموں کو اس کے ہاں پناہ نہیں ملا کرتی. اور کافروں کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ تمہارے کفر کی وجہ سے نہ تو اللہ تمہیں بخشے گا اور نہ ہی کسی کو تمہارے لیے اذن شفاعت ملے گا، اور نہ ہی شفاعت تمہارے کام آئے گی. اس کے بعد پارے کا 8واں رکوع چلتا ہے اور اس میں فرمایا جاتا ہے کہ جب ہم انسان کو تکلیف کے بعد راحت دیتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے کہ ہماری آیات کے بارے میں یا ہماری آیات کے خلاف سازشیں شروع کر دیتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ کی خفیہ تدبیر جو ہے وہ زیادہ تیزی سے کارگر ہوتی ہے، اور ہمارے فرشتے ان کی مکاریاں اور ان کی سازشیں وہ تحریر کرتے رہتے ہیں. پھر فرمایا کہ وہی اللہ ہے جو خشکی اور تری میں یعنی تم کو چلاتا ہے، اور یہ ہے کہ جب تم کشتی میں بیٹھ جاتے ہو، حتی اذا کنتم فی الفلک، جب تم کشتی میں بیٹھ جاتے ہو اور کشتیاں چل پڑتی ہیں اور اچھی اچھی ہوائیں تمہیں آ کے لگتی ہیں، تم محظوظ ہونے لگتے ہو، لطف اندوز ہوتے ہو. پھر یہ ہوتا ہے کہ اچانک وہ کشتی طوفان میں گر جاتی ہے. اب تم کیا کرتے ہو؟ تم اللہ کو پکارتے ہو، اور جب وہ تمہیں نجات دے دیتا ہے تو پھر تم کرتے یہ ہو کہ یہ تو بھول جاتے ہو کہ اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تم بغاوت پہ آمادہ ہو جاتے ہو، لیکن تمہیں اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یہ بات ذہن نشین رہے. پھر دنیاوی زندگی کی مثال ارشاد فرمائی کہ دنیا کی زندگی بالکل ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی اترا اور اس سے یعنی جب فصلیں آئیں تو کسان بہت خوش ہوئے. اب اچانک یہ ہوا کہ ایک ایسا طوفان آیا اور ایسی صورتحال پیش آئی کہ وہ فصلیں اس طرح ہو گئی جیسے کل کچھ نہیں تھا، یعنی اچانک فنا ہو گئیں. تمہارا تو خیال یہ تھا، تمہاری امیدیں اس سے بن گئی تھی، وہ تو فنا ہو گئی. تو فرمایا ہم اپنی آیتیں غور کرنے والوں کے لیے اسی طرح تفصیل سے بیان فرماتے ہیں. اللہ تو تمہیں ایسے گھر کی طرف بلاتا ہے جس میں سلامتی ہی سلامتی ہے، تو جسے چاہتا ہے اس طرف ہدایت دے، اور اس کی یہ ہدایت سیدھی راہ کی طرف ہوتی ہے. پھر مومنین کی تعریف فرمائی کہ مومنین کا حال قیامت کو یہ ہوگا کہ ان کے اعمال کی وجہ سے اور رب کے ان پر فضل کی وجہ سے ان کے چہرے انتہائی خوبصورت ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، اور ان پر کوئی ذلت کے آثار نہیں ہوں گے، اور وہ اہل جنت ہیں، اس میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے. اس کے مقابل کافر ہوں گے، ان کے چہرے پر ان کے گناہوں کے آثار بصورت ذلت موجود ہوں گے، اور ان کے لیے وہاں مسائل ہی مسائل ہیں کیونکہ وہ اہل جہنم ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو 9واں رکوع ہے پارے کا، اس میں کچھ سوالات کیے کفار سے. پھر فرمایا گیا کہ ان سے آپ پوچھیں کہ تمہیں زمین و آسمان میں رزق کون دیتا ہے، اور تمہاری سماعت
اور تمہاری بصارت کس کے قبضے میں ہے؟ تو اور تدبیر امور کون کرتا ہے؟ تو یہ یہی کہیں گے کہ اللہ. تو پھر آپ یہ ان سے پوچھیں کہ اگر یہ بات ہے تو تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ اس کے بعد ان کو ایک چیلنج دیا گیا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو قرآن مجید میں جو صورتیں موجود ہیں اس جیسی ایک ہی صورت بنا لاؤ. اور فرمایا کہ تم ایسا نہیں کر سکو گے، یہ بہت مشکل ترین کام ہے. چنانچہ پھر فرمایا کہ ان میں بھی 2 گروہ ہو گئے، یعنی ان دلائل کے بعد ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور ایک جو ہے وہ ایمان نہیں لایا. فرمایا کہ آپ کا رب فساد کرنے والوں کو بہت خوب جانتا ہے. پھر فرمایا کہ اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ کہیے کہ میرے لیے میرا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، میں تم سے یعنی تمہارے عمل سے بری ہوں، تم میرے عمل سے بری رہو. اور پھر مختلف تمثیلات کہ ان میں سے وہ بھی ہیں من ینظر الیک جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں. تو جو نابینا ہے اسے کون ہدایت دیتا ہے؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگر وہ نہ دیکھے تو اسے ہدایت کون دے گا؟ یعنی دیکھتے ہوئے آنکھیں ہوں پھر نہ دیکھنا چاہے تو اب اسے کون دکھائے؟ یعنی اب اس صورت میں وہ شاید نابینا سے بدتر ہو گئے. اور فرمایا کہ کچھ ایسے ہیں من یستمع الیک جو سنتے ہیں، تو اب جو کان ہوتے ہوئے نہ سننا چاہے تو انہیں کون سنائے گا؟ مطلب یہ ہے کہ ان دونوں حواسوں سے اگر کوئی کام نہ لے تو پھر اللہ رب العالمین اپنی مخلوق پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود پر خود ہی ظلم کرتے ہیں. پھر فرمایا کہ ہر امت کے پاس ایک ڈرانے والا ان کا رسول گیا، یعنی ایک نبی تشریف لے گئے وہاں پر، اور جب رسول تشریف لے آئے اور انہوں نے ان کی بات کو نہیں مانا تو پھر ان کو جو ہے عذاب سے دوچار ہونا پڑا. قضی بینہم بالقسط، ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ ہوا. وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا. پھر فرمایا کہ یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی کرتے ہیں. قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارم ماذا یستعجل منہ المجرمون، کہ مجرموں کو ایسا کیا مسئلہ درپیش ہے اور ایسی کیا پڑی کہ انہیں عذاب کی جلدی ہے؟ اگر یہ عذاب جلدی آ جائے تو خود یہ مسائل میں گرفتار ہو جائیں گے. اس کے بعد 11ویں رکوع میں فرمایا گیا کہ ان کے پاس رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی اور ایک ایسی کتاب آئی جو سینوں کے لیے شفا ہے اور اس میں ہدایت ہے اور مومنین کے لیے رحمت ہے. قرآن مجید کے ان اوصاف کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اس طرف توجہ دی ہے کہ اگر قرآن مجید میں سے کوئی آیت دم کر کے پانی پر کسی کو دے دی جائے یا کوئی آیت لکھ کر کسی گلے میں ڈال دی جائے کہ اسے اللہ تعالیٰ شفا بخشے، یا مختلف معاملات میں قرآن مجید سے وظائف پڑھے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بات یہ کہ عمل تو اپنے مقام پر ہے لیکن یہ بھی اعمال ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشیاں منائیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ اللہ کے رزق کو، یعنی قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، یہ خوشیاں منانا اس سے بہت بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں. پھر اس کے بعد 12ویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے فرمایا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین لوگوں کے لیے یعنی جیسے کنچے کے مہربان ہے، فضل فرماتا ہے، اکثر لوگ شکر گزار نہیں. پھر 12ویں رکوع میں یہ فرمایا گیا کہ ہر چھوٹا بڑا عمل اس کے پاس موجود ہے، وہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے. پھر اولیاء کرام کے شان بیان فرمائی گئی کہ بے شک جو اللہ کے ولی ہیں نہ انہیں خوف ہوگا نہ انہیں غم ہوگا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ ولی جو ہے وہ بغیر صحیح عقیدے کے اور بغیر عمل کے بن نہیں سکتا. پھر اس کے بعد یعنی حضور کو تسلی دی گئی کہ آپ ان کے قول جو آپ کو ان کا قول غمگین کرتا ہے آپ اس سے بالکل پریشان نہ ہوں.
پھر اگلے رکوع میں سیدنا نوح علیہ السلام کے واقعے کا یعنی مختصراً ذکر فرمایا گیا کہ انہوں نے اپنی قوم کے سرداروں سے کیا کہا، اور یہ فرمایا کہ مجھے تم سے یعنی جو تبلیغ میں تمہیں کر رہا ہوں اس پر تم سے کسی تنخواہ کی یا کسی اجر کی مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ تمہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے دعوت دینے کے لیے تمہیں مبعوث ہوا ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا وہ واقعہ جو فرعون کے دربار میں پیش آیا اور جادوگروں سے ان کا مقابلہ، اس کو بیان فرمایا۔ پھر حضرت موسیٰ کا ایک قول نقل فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے جادوگروں سے فرمایا کہ یہ تمہارا جادو ہے، اگر یہ ہے تو اللہ رب العالمین تمہارے سحر کو میرے معجزے کے مقابلے میں باطل فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے قوم کے لیے بددعا کی، اور قوم جس طرح سے غرق ہوئی وہ سب کے لیے مثال بن گئی۔ اور پھر اس لمحے فرعون ایمان لایا، مگر اس کا ایمان اب معتبر نہیں تھا، کیونکہ نظام ایمان معتبر نہیں ہوا کرتا، مگر اس کے جسم کو محفوظ رکھا گیا تاکہ آنے والے دیکھیں کہ صاحب اقتدار لوگوں کا حشر کیا ہوتا ہے اگر وہ صاحب ایمان نہ ہو۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں سیدنا یونس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جنہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اور پھر ان کی قوم پر عذاب آیا، لیکن ان کی آہو زاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یعنی وہ عذاب ٹال دیا، ورنہ وہ عذاب ٹلتا نہیں ہے، لیکن وہ عذاب ان کی آہو زاری کی وجہ سے ٹل گیا، ان کے معافی مانگنے کی وجہ سے ٹل گیا۔ یہ لوگ ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد پھر رب نے فرمایا کہ ثم ننجی رسلنا، ہم اپنے رسولوں کو اور مومنین کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ پھر اگلے رکوع میں فرمایا گیا کہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی کتاب ہے کہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے آئی، تو جس نے اس کی ہدایت کو قبول کیا وہ اس کے لیے ہے، ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جس نے یعنی اس کو قبول نہ کیا، گمراہ ہوا، تو اس کے گمراہی کا نقصان بھی اسی پر ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے جواب دہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ یعنی ان کو وحی کے اتباع کا حکم فرمائیں، اور یہ فرمائیں کہ صبر کرو یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے۔ پھر سورہ ہود کا آغاز ہوا، اور سورہ ہود میں پھر وہیں سے حروف مقطعات سے قرآن مجید کی صورت کا آغاز ہوا، اور فرمایا کہ یہ حکیم و خبیر کی طرف سے یہ صورت ہے، اور فرمایا کہ تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ پھر اللہ کے علم کی طرف نشاندہی فرمائی، اور یہ کہا گیا کہ اللہ کو سب علم ہے، وہ خفیہ اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو تمہارے سینوں میں بطور راز موجود ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔